احمد علی کی کہانی۔ استاد شمو خاں۔ استاد شمو خاں پہلوان کی اب تو خوب چین سے گزرتی تھی۔ کئی ایک اکھاڑے مار لینے سے نام ہو گیا تھا، کام بھی خوب چل رہا تھا۔ گھر میں بیوی سلمہ تھیں اور صرف 2 بچے تھے۔ ورق کوٹنے سے یافت کافی ہو جاتی تھی، یار دوست تھے، فکر پاس نہ پھٹکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بدھو درگی چماری کی لڑکی عیش کرنے کو اللہ میاں نے پھوکٹ میں دے رکھی تھی۔ وہ کم عمر اور خوبصورت تھی۔ اس کا سڈول اور بھرا ہوا جسم، اس کا گندمی رنگ جس میں ایک ہیرے کی سی دمک تھی، اس کی بڑی بڑی مست آنکھیں، غرض کہ اس کی ہر چیز موزوں اور لاجواب تھی۔ انسان اس سے زیادہ کیا چاہ سکتا ہے؟ تمول اور اوپر سے یہ مفت کا عیش۔ شمو خاں روز 1000 ڈنڈ بیٹھک نکالتے اور خوب گھی پی پی کر دمبے کی طرح موٹے اور چکنے ہو گئے۔ لیکن ان کو ایک فکر برابر ستایا کرتا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ہی شیخ نور الہدیٰ کرخندار رہتے تھے۔ ان کو استاد شمو خاں کی طرح کبوتروں کی بڑی دھت تھی اور استاد سے ان کی سید بندھی ہوئی تھی۔ شیخ نور الہدیٰ شمو خاں کو بڑھتا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت جلتے تھے، اور یہ جلن اس لیے اور بھی بڑھ گئی کہ استاد شمو خاں نے نہایت عمدہ اور تکڑے پٹھے تیار کرنے شروع کر دیے، جو حالانکہ محض نفتے پلکے ہی ہوتے تھے، لیکن بازی میں ہمیشہ شیخ جی کے شیرازی اور چپ کبوتروں کے جھلڑ کو نیچا ہی دکھاتے، اور ہر لڑائی میں شیخ جی کے ایک آدھ پٹھے کو ضرور گھیر چپیک لاتے۔ پہلے تو چونکہ شروع کا معاملہ تھا، شمو خاں نے ایک آدھ بار شیخ جی کے کبوتر واپس کر دیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حد سے ہی گزرا جا رہا ہے تو دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تو اب چوک پر بکیں گے۔ یہ سن کر شیخ جی اور بھی آگ بگولا ہو گئے۔ جب تک یہ معاملہ آپسی میں تھا تو اتنی برائی کی بات نہ تھی، لیکن کبوتروں کا چوک پر جانا نہ صرف شیخ جی کی شان کے خلاف تھا، بلکہ اس سے ان کے نام پر بٹا آتا۔ انہوں نے شمو خاں کو روپیے 2 روپیے اپنے کبوتروں کے دینے کو کہا، لیکن شمو خاں بولے، میاں مجاز تو درست ہیں، ہوش کی آؤ، اب تو کبوتر چوک سے ورے نہیں ملتے، لمبے بنو۔ کبوتروں کی مار کھا کھا کے شیخ جی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کریں، حالانکہ وہ قیمتی سے قیمتی اور اعلیٰ سے اعلیٰ پٹھے خرید کر لاتے، لیکن ان کو بھڑی دی نہیں کہ شمو خاں نے جو اس طاق میں رہتے تھے اپنے کبوتروں کو ششکارا، جو شکرے کی طرح بھاگ کر عین شیخ جی کے بیٹھتے بیٹھتے کبوتروں کے سروں پر اس زور سے جھپکی لیتے کہ ان کے سارے جھلڑ کو پلٹیاں کھاتے ہوئے دور لے جاتے۔ شیخ جی بیچارے بہت ہاؤ ہاؤ کرتے، لیکن شمو خاں کے کبوتر ان کو کہاں نکلنے دیتے تھے۔ جب شیخ جی کے کبوتر بالکل شل ہو جاتے تو شمو خاں اپنے کبوتروں کو آواز دیتے، ادھر شیخ جی کا کلیجہ آؤ آؤ کرتے کرتے پھٹا جاتا۔ بیچارے اس قدر بدحواس ہو کر چیختے کہ ہاتھ ہلا ہلا کر زمین سے گزوں اچھل جاتے، اور بجائے پانی کے مٹھیاں بھر بھر کے باجرہ ہوا میں اچھال دیتے۔ لیکن شیخ جی کے کبوتر اس قدر بے جان ہو جاتے کہ نئے پٹھوں کا تو کیا کہنا، ان کے گرد ان کبوتروں میں سے بھی ایک آدھ شمو خاں کے ہاں گر جاتا۔ شیخ جی اپنے کبوتروں کو چھوڑ کر اچک کے منڈیر پر سے دیکھتے کہ ان کا کیا حشر ہوا، لیکن شمو خاں کو چھپکا مارنے کی بھی نوبت نہ آتی، اور شیخ جی کی ساری ٹکڑی پکڑی جاتی، اور پھر بیچارے شیخ جی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ شمو خاں نے تو ان کے کبوتروں کا چھت پر سے اٹھنا ہی دوبھر کر دیا تھا۔ جب شیخ جی نے دیکھا کہ ان کی کسی طرح نہیں چلتی اور شمو خاں سے اس بری طرح مار کھائی ہے، تو وہ شمو خاں کو کسی نہ کسی طرح نیچا دکھانے کی فکر میں رہنے لگے۔ اکثر میر سعد اللہ سے جو پینشن لینے کے بعد دلی ہی میں واپس آ کر رہنے لگے تھے اور میر محلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جا کے شکایتیں کی، لیکن میر صاحب سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھے، وہ اس معاملے میں نہ پڑے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ جھٹپٹے کے وقت شیخ جی چاوڑی بازار میں چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے میاں شیخ جی، اے میاں شیخ جی، اجی ذرا ٹھہرو تو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ شیخ جی نے پلٹ کر دیکھا، ان کے دوست فاضل خاں تیز قدم رکھتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ واہ میاں بادشاہ، تم تو اللہ یانے سر پر پیر رکھے جا رہے تھے۔ ہاں میں تو مزے میں ہوں، تم سناؤ، یہ کیسے ہریان نظر آ رہے ہو؟ میاں کیا پوچھتے ہو، ذری دیر ہوئی ایک نیا خال پٹھا کھولا تھا کہ وس حرام زادے شمو خاں نے مار لیا، وس کی تلاش میں جاری ہوں۔ لو اس پہ یاد کیا میاں، کچھ اور بھی تمہارے گوش گزارش ہوا؟ شمو خاں کی وس بدھو سے آشنائی ہے، شاید تم نے بھی وس لمڈیا کو دیکھا ہوگا، وہ چماری والی۔ میاں بادشاہ لمڈیا تو خوب زوروں پر آئی ہوئی ہے، انار نارنگیاں۔ کیا میاں سچ مچ کہہ رہی ہو؟ اور نہیں تو کیا، میں نے خود ان دونوں کو مخولیت کرتے دیکھا ہے۔
ملاؤ یار قورمے کا ہاتھ، یہ تو اللہ یعنی خوب سنائی۔ فاضل خان اس اچانک تپاک سے ذرا بت کے، لیکن شیخ جی کا ہاتھ بڑھا ہوا دیکھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور قہقہا مارنے لگے۔ ارے یار بادشاہ، بات کیا ہے؟ میں تو اللہ یعنی گھبرا گیا۔ شیخ جی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر چاروں طرف نظر دوڑائی اور ایک کوٹھے کی طرف آنکھ مارتے ہوئے کچھ خوشی سے کچھ مسکراتے ہوئے کہا، ارے یار میں نے کیا چاوڑی تو آج بڑی پر رونق ہے، لیکن یار تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ یہ اچانک ماجرا کیا ہو گیا۔ ارے یاروں کچھ نہیں، تم جانتے ہو میری وس حرام زادے شمو خان سے چلی ہوئی ہے۔ جب کبوتر کھولے نہیں کہ وس نے، اتنے میں پیچھے سے ایک ٹریم آ گئی اور سامنے سے کچھ ٹانگے اور اوپر سے ایک موٹر۔ فاضل خان اور شیخ جی باتوں میں اس قدر محو تھے کہ قریب تھا کہ کچل جاتے۔ جب موٹر کی آواز زور سے ان کے بالکل سامنے سے آئی تو کود کر شیخ جی ایک پٹری پر بھاگ گئے اور فاضل خان دوسری پٹری پر، اور ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ چوک پر پہنچ کے شیخ جی ادھر ادھر پنجوں پہ نظر ڈالتے ہوئے بھیڑ بھڑکا میں کھو گئے۔ استاد شمو خان کے پاس سے گزرتے وقت انہوں نے ایک نگاہ ان کے پنجرے پر اپنے کبوتروں کو بھانپنے کے لیے ڈالی اور دوسری نگاہ میں غیظ و غضب سے خود استاد کے چہرے کو حقارت اور غصے سے دیکھا، پھر اپنے دوست فاضل خان کے الفاظ یاد کر کے مسکرا دیے۔ اتنے میں برابر سے حکیم نذیر آ نکلے۔ ارے میاں شیخ جی، آج تو تمہارے بہت سے کبوتر دکھائی دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ سب کے سبھی گر گئے؟ حکیم صاحب کیا پوچھتے ہیں آپ، ذری دیر ہوئی کہ نئے پٹھے کھولے تھے، ایک آدھی بھیڑی دی ہوگی کہ وس شمو خان۔ او ہو شیخ جی، بڑا افسوس ہوا، آج تو استاد شمو خان نے آپ کا یہ دھڑ بٹھا دیا۔ میاں ذرا ہلدی کا گھسا دے کر چکناؤ تو دو، پھر دیکھیں گے کیسے گرتے ہیں۔ برابر سے آ کر بابو اکرام الدین نے شیخ جی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اظہار افسوس کرنے لگے۔ شیخ جی ان باتوں سے زمین میں گڑے جاتے تھے، غصے سے سرخ ہو گئے۔ حجی حکیم صاحب، میں نے کیا، یہ کس طریوں کی کبوتر بازی ہے؟ کوئی وقت بھی تو ایسا نہیں ہوتا کہ نئے پٹھوں کو بھی چکر دے سکیں۔ حجی یہ بھی کوئی بات چیت ہے، وس حرام زادے۔ ارے میاں شیخ جی، ذری اس خال پٹھے کا ملیاحظہ کرنا، کیا پھڑکتا ہوا جانور ہے۔ بھیڑ میں سے دھکا پیل کرتے ہوئے صدیق بھشتی نے آ کر کبوتر والا ہاتھ شیخ جی کی طرف بڑھایا اور ذرا گردن ٹیڑھی کر کے شیخ جی کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو کبوتر میں گڑی ہوئی تھی۔ شیخ جی نے کبوتر کی گردن مروڑی، سینہ پکڑ کے اس کو پھڑپھڑایا، پر کھولے، ٹانگیں دیکھی، چونچ کا معائنہ کیا اور حکیم صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے بھی بیچارے کی اسی طرح درگت بنائی۔ پھر کبوتر بابو اکرام الدین کے ہاتھوں میں پہنچا۔ غرضے کے بڑی دیکھ بھال کے بعد کبوتر پھر شیخ جی کے پاس واپس آیا۔ بھائی پٹھا تو خوب ہے۔ ارے یار کس کا مارا؟ شیخ جی نے بڑے استعجاب سے پوچھا۔ حجی کیا پوچھو آپ؟ اور پھر شیخ جی کے منہ سے منہ لگا کر کہا، استاد شمو خان کا۔ آہا حجی بابو جی، آج تو بڑے موزی کا پالا مار لیا۔ اچھا یار کن داموں کا ہے؟ صدیق بھشتی بولا۔ حجی شیخ جی، کدی آپ سے بھی کوئی نریالی بات ہو سکتی ہے، جو خوشی ہو، لیکن ابھی گلن ایک دھیلی دے ریا تھا۔ اچھا یار اب تو ملا جی کے پنجرے میں چھوڑ دے، دام پھر دیکھے جائیں گے۔ صدیق بھشتی بہت خوش ملا جی کے پنجرے کی طرف چل دیا۔ ادھر سے اس کا دوست کلن آ نکلا اور بولا، ارے یار بادشاہ، سودا تو خوب پٹایا، اور اس نے صدیق کے کندھے پر ایک تھپڑ مارا۔ ارے یارو کیا پوچھ رہے ہو؟ شیخ جی کی آنکھوں میں دھول ڈال دی۔ پٹھا ونہی کا تھا، استاد شمو خان کی ٹکڑی میں سے کٹ کر بھٹک رہا تھا۔ میں نے جو اپنے کبوتروں کو پھڑکایا تو سالا گولے کی تریوں گر پڑا، اور اللہ یعنی شمو خان کا کہہ کے ونہی کے متھے دے پٹخا۔ یہ کہہ کر صدیق نے زور سے کلن کی پیٹھ پر ہاتھ مارا کہ وہ اچھل گیا۔ واہ بادشاہ، خوب چونا لگایا، اور دونوں بڑے زور سے ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ محلے میں پہنچ کر شیخ جی بجائے سیدھے گھر جانے کے شیخ محمد صادق کے ہاں پہنچے، اور چھوٹتے ہی ان کو اپنی وہ گفتگو سنائی جو فاضل خان سے استاد شمو خان کے بارے میں ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ کچھ ہی روز کے عرصے میں استاد شمو خان اور بدھو کے بارے میں چیمگوئیاں ہونے لگیں، لیکن لوگوں نے اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ استاد بہت ہر دل عزیز تھے، اور لوگ جو شمو خان کے سے موقع کی تلاش میں رہتے تھے یہ سب باتیں سن کر خاموش ہو رہے، مگر شیخ نور الہی اسی طاق میں تھے کہ موقع پا کر استاد شمو خان کو نیچا دکھائیں اور بھرے بازار ذلیل کریں۔ اس تگو دو میں وہ اپنی صحت کو بھی بھول گئے، اس خوشی اور امید میں کہ ایک نہ ایک روز وہ استاد شمو خان سے بدلہ لے ہی لیں گے، وہ ذرا اور اکڑ کر چلنے لگے۔ وہ اس خیال کو بھی نہیں بھولے تھے کہ میر سعد اللہ سے اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے۔
ایک روز اس بات کا موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ رات کے کوئی 9 بجے شیخ جی حیران و پریشان میر صاحب کی بیٹھک میں پہنچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ جی، بہت دنوں میں تشریف لائے، مزاج تو اچھے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، ذری کاروبار سے فرصت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولے، اجی میر صاحب، وہ شمو خان نے تو ہریان کر رکھا ہے۔ آج شام کو میں ذری یادگار توڑی چلا گیا تھا کہ میرا ایک بھٹکا ہوا کبوتر آن نکلا۔ گھر میں سے نیک بخت نے کبوتر کھول دیے کہ وتے میں صاحب وس شمو خان نے ایک پتھر میرے گھر میں پھینکا۔ اجی صاحب وہ تو بس بخیریت ہی ہو گئی، نہیں تو وس قتل سے وس نیک بخت کا مغز ہی کھل گیا ہوتا۔ وہ بیچاری بک بول کر چھپ کر گئی۔ اور اس پر اور سنیے، اب تو ہماری بہو بیٹیوں کی آبرو کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں۔ آپ کے بھی شاید گوش گزارش ہوا ہو کہ وس شمو خان کی وس بدھو درگی چماری کی لڑکی سے آشنائی ہے، آپ کہیے۔ لیکن میر صاحب بولے، شیخ صاحب اپنے فعل اپنے ساتھ ہیں، آپ کیوں کسی کو کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں؟ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، آپ شمو خان سے واسطہ ہی نہ رکھیے۔ شیخ جی بولے، اجی صاحب یہ تو جو کچھ بھی آپ عرض کرتے ہیں ٹھیک عرض کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ فرماتا ہوں کہ وتی دور کیوں جائیے، یہیں سے لے لو۔ جیسے وہ مثل مشہور ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مچھلی سارے تلاؤ کو گندا کر دیتی ہے، تو بس یہی بات چیت ہے۔ اور وس حرامزادی لمڈیا کے ماں باپ بھی تو کچھ نہیں بولتے صاحب، وہ تو سارے لمڈوں کو خراب کر دے گی، وس کی تو چٹیا پکڑ کر 12 پتھر باہر پھینکوانا چاہیے۔ اس گفتگو کے بعد شیخ جی کچھ میر صاحب سے برگشتہ خاطر ہو گئے اور خود ہی استاد شمو خان کی تذلیل کے موقع کی تلاش میں رہے۔ اپریل کا مہینہ تھا اور گرمی روز بروز زور پکڑتی جاتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک مستی اور نفسانیت، ایک گہرا نفسانی جذبہ انسان کے سارے جسم میں سرایت کر آتا ہے۔ استاد شمو خان اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے، جو ان کے گھر ہی کا ایک کمرہ تھا، ورق کوٹ رہے تھے۔ گلی کے نکڑ سے ایک ٹین والے کے ٹین پیٹنے کی آواز متواتر اور یکساں چلی آ رہی تھی۔ دور سڑک پر ٹرام کی ہموار اور کوف دہ گھڑگھڑاہٹ بار بار ہوتی تھی۔ کچھ اور شور و شغب اور سودے والوں کی مسلسل آوازیں ایک یاس اور نا امیدی کا سا سما پیدا کر رہی تھی، ایک ایسی مسلسل ہمواری کا جو گرمیوں کے دنوں کی ایک خاص چیز ہوتی ہے، جس کا منجمد سلسلہ صرف انسان کے نفسانی خیالات کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ایسے حامل وقت میں جبکہ ذرا سے اشارے سے انسان کے خیالات آگ کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں، بدھو کی جھلکی استاد شمو خان کے لیے وبا کا کام کر گئی۔ لپک کر استاد شمو خان نے آدھے بند کواڑوں کو کھولا اور گردن باہر نکال کے جھانکنے لگے۔ جب انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھ لیا کہ کوئی نہیں ہے تو اشارے سے بدھو کو بلا لیا۔ چٹ بڑھ کر اپنے بیٹھنے کے گدے کے نیچے سے ایک اٹھنی نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھی اور اسے سامنے والے گودام کی طرف اشارہ کیا جو خالی پڑا ہوا تھا اور جس میں استاد شمو خان صبح کو کسرت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر کا سلا ہوا بنیان پہنا اور اپنی تہبند کو سنبھالتے ہوئے دکان میں سے نکلے اور کواڑ بند کرنے لگے۔ اتفاق کو انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے اور اکثر اس کی تمام کوششوں اور تدبیروں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اتفاق میں بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ہر کسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس دوپہر کو جب بدھو سڑک کو پار کر رہی تھی اور استاد شمو خان ایک ہاتھ اپنے تہبند پر رکھے ہوئے اپنی دکان کے کواڑ بھیڑ رہے تھے، تو شیخ نور الہی اتفاق کی صورت اختیار کیے گلی کے نکڑ پر نمودار ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی نگاہ کے سامنے استاد شمو خان اور بدھو دونوں کو دیکھا تو وہ ٹھٹکے اور ایک مکان کی آڑ میں ہو کر یہ دیکھنے لگے کہ اب یہ دونوں کیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پہلے بدھو اور اس کے پیچھے پیچھے استاد شمو خان خالی گودام میں داخل ہوئے تو بغیر کچھ اور دیکھے بالے شیخ جی پنجوں کے بل بھاگتے ہوئے ایک اور گلی میں غائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دوست شیخ محمد صادق کے کارخانے میں دم لیا، جہاں اتفاق سے مرغوں کا کارخانہ گرمی پہ تھا۔ شیخ نور الہی کی سنسنی خیز خبر سن کے سب شیخ جی کی رہبری میں مقام کارزار کی طرف بولائے ہوئے روانہ ہو گئے۔ جلدی میں ایک صاحب کی بغل میں ایک اصیل مرغا دبا چلا آیا۔ وہ تھوڑی دور چلے تھے کہ مرغے نے زور سے ایک قیں کی۔ بس بیچارے مرغ کی آواز نکلنے ہی کی دیر تھی کہ شیخ جی فوراً پلٹ پڑے اور بہت نیلے پیلے ہو کر بولے، میاں تمہاری عقل بھی درست ہے، ابھی سارا کھیل بگڑ گیا ہوتا، آیا کہیں کا مرغ باز۔ میاں کیا بک رہے ہو، منہ سنبھال کے بولیو، ابھی مزاج ٹھیک تریوں کر دوں گا۔ ابے کیا کہا تو ذری میدان میں، اور یہ کہہ کر شیخ جی نے آستینیں چڑھانی شروع کر دی۔ وہ تو خیر گزری کہ شیخ محمد صادق ان کے ساتھ تھے، انہوں نے دونوں کو ذرا ٹھنڈا کیا اور بیچ بچاؤ کرایا، نہیں تو سر پھٹول ہی کی نوبت آتی۔ اس کے بعد ساری ٹولی پنجوں کے بل خالی گودام کی طرف اس طرح بڑھی
جیسے کوئی شکاری بڑی احتیاط سے اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اتنے چپکے چپکے چل رہے تھے کہ ان کے دلوں کے دھڑکنے کی آواز دھائیں دھائیں سنائی دیتی تھی۔ گودام کے نزدیک پہنچ کر سب نے کواڑوں پر کان لگا کے سننے کی کوشش کی، لیکن شیخ جی نے سب کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا اور آنکھیں نکال نکال کر انگلی کے اشارے سے سب کو چپ کرانے لگے۔ ادھر لوگ سننے کے اس قدر مشتاق تھے کہ سب کے سب کواڑوں کی طرف بڑھے آتے تھے۔ بڑی مشکل سے شیخ جی نے ان سب کو ایک کونے میں چپکا کر کے کھڑا کر دیا، لیکن ان کی بےتاب نگاہیں کواڑوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ اب شیخ جی کان لگا کر سننے لگے۔ گلی کے نکڑ سے ٹین پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ دور سڑک پر ٹرام کی گھڑ گھڑ اور سودے والوں کی آوازیں چلی آ رہی تھیں۔ اندر ایک سرسر کی سی آواز کے علاوہ کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ جب شیخ جی کو کوئی بات بھی صاف نہ سنائی دی تو اس قدر بےتاب ہوئے کہ انہوں نے گودام کے کواڑوں کو دھکا دے دیا، جو اتفاق سے استاد شمو خاں اندر سے بند کرنا بھول گئے تھے۔ کواڑ چوپٹ کھل گئے اور سب کے سب ایک دم سے آگے بڑھے۔ سامنے استاد شمو خاں سینہ نکالے کھڑے تھے۔ شیخ نور الہی کا مسک چہرہ خوشی سے سخت ہو گیا۔ کیا سالہ ایڈی پولو بنا کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ کہاں ہے ڈھڈو؟ اور سب نے مایوسی اور غصے سے شیخ جی کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ ایک آدھ نے گودام کے کونوں پر نظر ڈالی، لیکن بدھو کا نام نشان بھی نہ تھا۔ شیخ جی شرم اور غصے سے جل کر کباب ہو گئے۔ حرام زادہ کسی طریوں بچ بھاگا، لیکن اگر توڑ نہ کیا ہو تو شیخ فضل الہی کا نہیں، الو کا کہنا۔ استاد شمو خاں کے منہ سے قہقہے کی آواز بلند ہوئی۔ شیخ نور الہی کے پجمردہ چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن زندگی اپنی پرانی رفتار سے اسی طرح بہتی رہی۔ وہی گلی کے نکڑ سے ٹین والے کے ٹین پیٹنے کی آواز آ رہی تھی، وہی دور سڑک پر ٹرام کی گھڑگڑ اور وہی سودے والوں کی آوازیں ایک یاس اور نا امیدی کا سما پیدا کر رہی تھیں۔